بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے یہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اور جب ہم ہندوستان کی آزادی کی بات کرتے ہیں تو اس امپورٹنٹ ایونٹ کا جس کا ہم نے ذکر کرنا ہے اور جس کی ہم نے جو مختلف جہتیں ہیں ان کو بیان کرنا ہے، بنیادی طور پہ اس کا ایک بڑا رول ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ ایونٹ ہے جس نے ہندوستان سے انگریزوں کی جو تسلط ہے اس کو ختم کرنے میں اہم رول پلے کیا، اور جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ، یہ جو تحریک ہے اس کو کوئٹ انڈیا موومنٹ کہتے ہیں، یعنی ہندوستان چھوڑ دو تحریک۔ یہ ہندوستان چھوڑ دو تحریک ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو سمجھنے کے لیے اس پوری ویڈیو کو واچ کریں گے، اس کو دیکھیں گے، تاکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس امپورٹنٹ ایونٹ کے بارے میں ڈیولپ ہو سکے۔ آپ کو پتہ ہے 1942 میں کرپس مشن ہندوستان آیا، اور ہندوستان کے جو کانسٹیٹیوشنل مسائل تھے ان کو حل کرنے کے لیے، اور پرٹیکولرلی انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے درمیان جو آئینی مسائل ہندوستان فیس کر رہا تھا ان کا ایک سلوشن نکالنے کے لیے کرپس مشن آیا، لیکن انفارچونیٹلی وہ مشن ناکام ٹھہرا، اور وہ کمپرومائز دونوں پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت کی عظیم پارٹیز تھیں ان کے درمیان کمپرومائز کرانے میں ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد، اس کی ناکامی کے بعد، یعنی کرپس مشن کی ناکامی کے بعد، انڈین نیشنل کانگریس کے جو انتہائی اہم لیڈر مہاتما گاندھی تھے، انہوں نے ہندوستان چھوڑ دو تحریک کا آغاز کیا، اور گاندھی نے ہندوستان فوری طور پر چھوڑنے اور کسی بھی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے، اس کا مطلب یہی ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا تصور تھا ان کے ذہن میں، تو کسی بھی دوسری پولیٹیکل پارٹی سے تصفیہ کیے بغیر یہ موومنٹ شروع کی گئی، تاکہ انتقال اقتدار جو ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے حق میں کیا جائے۔ گویا اس تحریک کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہندوستان سے انگریز چلے جائیں، وہ ہندوستان کو آزاد کریں، اور جو اقتدار ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس کے سپورٹ کریں، کیونکہ انڈین نیشنل کانگریس کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہندوستان کی تمام جو قومیتیں ہیں اور جو تمام ایتھنک گروپس ہیں، تمام جو ریلیجیس گروپس ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اور 1937 کے جو انتخابات ہیں ان میں یہ ثابت بھی ہو چکا تھا کہ ہندوستان کی تمام جو کمیونٹیز ہیں ان کا انڈین نیشنل کانگریس پر اعتماد ہے، کیونکہ ان انتخابات میں مسلم لیگ جو ہے، آل انڈیا مسلم لیگ جو ہے، وہ مسلمانوں کے لیے جو ریزرو سیٹیں تھیں ان پر انتخابات لڑنے کے باوجود وہ سیٹیں بھی ہار گئی، اور کسی بھی امپورٹنٹ صوبے میں وہ حکومت بنانے میں، کلیکٹیو اپنی حکومت بنانے میں ناکام رہی۔ تو ظاہری بات ہے جو مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے مسلمان لیڈرز نے، یا مسلمان جو ریپرزینٹیٹیو بننا چاہتے تھے مسلمانوں کا ہندوستان میں، انہوں نے جو الیکشن لڑا تو وہ ناکام ہوئے، اور جو انڈین نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے مسلمان الیکشن میں شامل ہوئے انہوں نے وہ الیکشن جیتے۔ گویا آل انڈیا مسلم لیگ یہ الیکشن ہار جاتی ہے اور انڈین نیشنل کانگریس یہ الیکشن جیتی ہے، اور اس کا یہ دعویٰ یہاں پہ درست معلوم ہوتا ہے کہ وی آر دا سول ریپرزینٹیٹیوز آف دی آل کمیونٹیز ان انڈیا۔ اس لیے وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ تصفیہ کرنے کے حق میں نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جہاں سے انگریز جائیں اور وہ انتقال اقتدار جو ہے وہ کانگریس کو کریں، کیونکہ کانگریس جو ہے وہ ہندوستان کے تمام کمیونٹیز جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ گاندھی جی کے مطابق ہندوستان میں انگریزوں کی موجودگی جاپان کو یہاں پر حملہ دینے کی دعوت بھی تھی۔ ایک ریزن، امیجیٹ ریزن جو تھی وہ یہ بھی تھی کہ گاندھی جی یہ تصور کرتے تھے کہ ہندوستان جو ہے اس وقت دوسری جنگ عظیم، آپ کو پتہ ہے 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی جو 1945 تک جاری رہی، تو اس جنگ میں جاپان جو ہے وہ پے در پے برطانوی جو فورسز ہیں ان کو شکست دیتے آ رہے تھے، یعنی اتحادی فورسز جو شکست کھاتی آ رہی تھیں، اور یہ برما تک جو ہے جیپنیز اور اس کے اتحادی جو جرمن فوجیں تھیں وہ یہاں تک پہنچ چکی تھیں۔ تو خطرہ یہ تھا کہ اگر ہندوستان پہ برطانیہ کا اقتدار برقرار رہتا ہے اور یہ ہندوستان جو ہے وہ برطانیہ کی ٹیریٹری ڈکلیئر رہتا ہے تو پھر ہندوستان پر بھی حملہ ہوگا۔ اس لیے گاندھی جی کی خواہش تھی کہ ہندوستان سے انگریزوں کو نکالا جائے، تاکہ جو جاپانی حملہ ہے اس کے خوف کو کم کیا جا سکے یا اس کے امکانات کو کم کیا جا سکے۔ اور اگر سپوز
ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہندوستان جو ہے وہاں اس صورت میں کیا وہ اکیلا جاپانی جو خطرہ ہے اس سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو گاندھی جی کے نزدیک ہندوستان جو ہے وہ انگریزوں کے بغیر بہتر پوزیشن میں تھا کہ وہ اگر جاپان ہندوستان پر حملہ کرتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کر سکے۔ یہ ہندوستان چھوڑ دو تحریک جو ہے یہ 8 اگست 1942 کو بمبئی میں آل انڈیا کانگریس کی جو ورکنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں اس کو پیش کیا گیا، ایک قرارداد کی صورت میں اس میں پیش کیا گیا، اور اس قرارداد کے ذریعے اس کو انڈین نیشنل کانگریس کی جو ورکنگ کمیٹی ہے اس نے اس کو باضابطہ طور پر اڈاپٹ کر لیا۔ گاندھی جی کی یہ مشہور کوئٹ انڈیا موومنٹ یا ہندوستان چھوڑ دو تحریک جو قرارداد کے ذریعے یہاں سے منظور کروائی گئی، اس ریزولوشن میں برطانوی حکومت کی ہندوستان سے واپسی کا مطالبہ کیا گیا اور عوامی جدوجہد کے آغاز کا اختیار دیا گیا گاندھی جی کو کہ وہ عدم تشدد اور بڑے پیمانے پر جو ہے وہ ایک موومنٹ شروع کریں۔ اور گاندھی جی نے بلکہ یہاں تک کہا کہ یہ جو موومنٹ ہے یہ ایک کھلی بغاوت ہے اور ہم انگریز حکومت کو یہاں سے ختم کر کے ہی رہیں گے۔ لیکن اس بار حکومت کو کچھ کرنے کا وقت جو ہے وہ حکومت نے کانگریس کو کچھ کرنے کا وقت ہی نہیں دیا۔ مہاتما گاندھی اور کانگریس کے جو دوسرے بڑے بڑے رہنما تھے، جن میں سردار پٹیل ہیں یا جن میں جواہر لال نہرو ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا اور جو کانگریس کی کمیٹیاں تھیں ان کو غیر قانونی ایسوسیشنز قرار دے دیا گیا۔ وسیع پیمانے پر جلد ہی بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا، ریلویز، ڈاک خانوں، ٹیلی گراف، ٹیلی فون سسٹم اور پولیس اسٹیشنز پر لوگوں کی طرف سے حملے کیے گئے۔ The Quit India movement was a significant civil disobedience movement launched by Mahatma Gandhi in 1942۔ اب اس کا بنیادی مقصد تو یہ تھا کہ یہ جو موومنٹ ہوگی وہ عدم تشدد پر مبنی ہوگی، لیکن اس نے تشدد کا رخ جو ہے وہ اختیار کر لیا، اور اس کا مقصد تھا کہ demanding the end of the British rule in India, and that movement is considered one of the most important movements in the Indian independence struggle۔ جب ہم ہندوستان کی آزادی کی تحریک کو پڑھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں تو اس موومنٹ نے ایک بہت بڑا رول پلے کیا برطانوی جو تسلط ہے اس کو ہندوستان سے ختم کرنے کے حوالے سے۔ اب اس موومنٹ کے گولز کیا تھے، اس کے مقاصد کیا تھے؟ The main goal of the Quit India movement was to achieve complete independence from India, for India، یعنی ہندوستان کی مکمل آزادی کی بات جو ہے وہ کی گئی۔ It aimed to establish a sovereign democratic republic in India، ہندوستان کی ایک آزاد اور خود مختار جمہوری ریاست جو ہے وہ قائم کرنا۔ The movement sought to mobilize mass support and resistance against British colonial rule، اور اس جو کوئٹ انڈیا موومنٹ تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کے اندر جو ہے لوگوں کو موبلائز کرے اور ان کی جو سپورٹ ہے وہ حاصل کرے۔ کس مقصد کے لیے؟ ریزسٹنس اگینسٹ دی برٹش کولونیل رول، جو برطانوی تسلط ہے ہندوستان پر اس کے خلاف۔ اچھا، اب مسلم لیگ کا رول اس حوالے سے کیا تھا؟ آل انڈیا مسلم لیگ ان کاموں کو انگریزوں کو مجبور کرنے کی ایک کوشش کے طور پر لے رہے تھے، یعنی آل انڈیا مسلم لیگ کا تصور یہ تھا کہ یہ کانگریس جو ہے انگریزوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور چونکہ وہ جنگ میں دوسری جنگ عظیم میں وہ شامل ہیں، برطانوی حکومت جو ہے وہ ملوث ہے اور مختلف محاذوں پر دنیا کے مختلف محاذوں پر وہ جنگ لڑی جا رہی ہے، تو انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ برطانوی حکمرانوں کی یا برطانوی حکومت کی اس مجبوری کو کیش کروانا چاہ رہی ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ اس کے ذریعے ہندو جاگیردار جو کانگریسی جماعت کی سربراہی کر رہے تھے وہ اقتدار حاصل کر سکیں۔ مسلمان آزادی کے حصول سے کم نہیں چاہتے تھے، لیکن انہیں محسوس ہوتا تھا کہ کانگریس جو ہے وہ اشتعال انگیز کارروائیاں کر کے ہندو راج کا قیام چاہتی ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کے پاکستان کے حصول کے مقصد کو ہمیشہ کے لیے دفن کرنا چاہتی ہے۔ گاندھی جی کی جو ہندوستان چھوڑ دو موومنٹ تھی یا کوئٹ انڈیا موومنٹ تھی، اس کے نعرے کا جو جواب آل انڈیا مسلم لیگ نے اور محمد علی جناح نے دیا وہ تھا ڈیوائڈ اینڈ کوئٹ،
یعنی تقسیم کرو اور چھوڑ دو، یہ جواب تھا آل انڈیا مسلم لیگ کا. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو تھا، اور آل انڈیا مسلم لیگ اس کے ساتھ باضابطہ طور پر اس تحریک کا حصہ نہیں بنی، اور اس نے اس کی مخالفت کی. اس میں کون کون سی لیڈرشپ انوالو تھی؟ جب ہم لیڈرشپ کی بات کرتے ہیں تو کوئٹ انڈیا موومنٹ کو جو لیڈ کر رہی تھی شخصیت، وہ مہاتما گاندھی کی تھی، اینڈ مہاتما گاندھی پلیڈ a central role in leading the Quit India movement. Other prominent leaders included Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, and Maulana Azad, Abul Kalam Azad. The movement was widespread participation from people across the different regions and communities. یعنی یہ جو لیڈر تھے، انہوں نے اپنی جو ان کی پرسنل ایفیلیشنز تھی لوگوں کے ساتھ، اور لوگ ان پہ اعتماد کرتے تھے، اس اعتماد کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا، اور لوگوں کی جو ماس موومنٹ ہے اس کو یقینی بنایا اس موومنٹ میں. اور لوگ جو ہیں وہ دنیا کے لوگ جو ہیں ہندوستان کے مختلف کونوں سے اس موومنٹ کا حصہ بنے. جب ہم ریپریشن کی بات کرتے ہیں تو برٹش گورنمنٹ responded to the Quit India movement with a harsh crackdown. Thousands of the activists were arrested, including the top leaders. یعنی برٹش گورنمنٹ نے جب اس کو ہینڈل کرنے کے حوالے سے جو اقدامات کیے، وہ یقیناً اقدامات ایسے تھے جو ایک حکومت سختی کے ذریعے امپوز کرتی ہے. یعنی جتنے بھی ایکٹیوسٹ تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس میں لیڈر، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ لیڈر جو ہیں وہ پرومیننٹ لیڈر جو تھے وہ سارے پہلے ہی حلے میں اریسٹ کر لیے گئے. دا اتھارٹیز ریسورٹڈ ٹو وائلنس اینڈ ریپریشن ٹو سپریس دا موومنٹ. اور جس طرح موومنٹ نے ایک تشدد پسندانہ جو ہے وہ رویہ اختیار کیا، بالکل اس موومنٹ کو دبانے کے لیے جو برٹش اتھارٹیز تھیں انہوں نے بھی وہی طریقہ اڈاپٹ کیا. انہوں نے بھی تشدد کا رستہ اختیار کیا، انہوں نے بھی ریپریشن کا اور وائلنس کا رستہ جو ہے اس کو اختیار کیا، تاکہ اس موومنٹ کا جو ہے وہ سدباب کیا جا سکے. اس موومنٹ کا امپیکٹ کیا پڑا؟ یہ جو کوئٹ انڈیا موومنٹ ہے، اس نے ہندوستان کی جو تاریخ اور پالیٹکس ہے اس پہ کیا اثرات چھوڑے؟ کوئٹ انڈیا موومنٹ marked a turning point in the Indian independence struggle. جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ ایک بہت اہم اسٹرگل تھی جس نے ہندوستان کی آزادی کے حوالے سے ایک اہم رول پلے کیا، اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. It led to a surge in nationalist sentiments and mass mobilization. لوگوں کو اس نے جو نیشنلسٹ سینٹیمنٹ ہے، یعنی ہندوستان کہ لوگوں کو ہندوستانی ہونے کا جو ہے وہ نعرہ دیا، اور لوگوں میں ایک بڑی اعلیٰ قسم کی موبلائزیشن جو ہے لوگوں کو موبلائز کیا انگریزوں کے خلاف. دی موومنٹ کنٹریبیوٹیڈ ٹو ویکننگ دی برٹش کولونیل کنٹرول اوور انڈیا. یعنی اس موومنٹ نے ہندوستان سے برطانوی تسلط کو اگر ختم نہیں کیا تو کم از کم کمزور کرنے میں اپنا ایک اہم رول جو ہے وہ پلے کیا. The Quit India movement inspired future generations of freedom fighters in India. یعنی گو کہ اس کو دبا لیا گیا وقتی طور پر، لیکن اس موومنٹ کے ذریعے ہندوستان کے لوگوں کو پتہ چلا، اور ہندوستان کے لوگوں نے یہ تصور کیا کہ ہم انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم ان کو یہاں سے نکال سکتے ہیں. paved the way for India's eventual independence in 1947. اور میں تو یہاں تک کہوں گا کہ ہندوستان کی جو آزادی ہے 1947 کی، اس کا جو پہلا سٹیپ ہے وہ یہ کوئٹ انڈیا موومنٹ ہے، یہ ہندوستان چھوڑ دو تحریک ہے. This movement remains a symbol of India's struggle for self-determination. اور آج تک اس موومنٹ کو ہندوستان کے لوگوں کی جو آزادی ہے اس کا ایک سمبل اور اس کا ایک جو ہے وہ نمونہ وہ تصور کیا جاتا ہے. The Quit India movement had a ripple effect on anti-colonial movements worldwide. جتنی بھی اس وقت دنیا میں موومنٹس چل رہی تھیں ان سب پہ اس نے اثرات چھوڑے، اور ساری جو موومنٹس تھی
انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہندوستان کے لوگ برطانوی تسلط کے خلاف اٹھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان اور ہندوستان کی 1947 میں آزادی کے بعد بہت سارے ممالک، افریقہ کے ممالک، ایشیا کے ممالک، انہوں نے آزادی حاصل کی، اور ان ساروں کی آزادی کے پیچھے ایک جو چنگاری تھی، ایک جو سوچ تھی، وہ میرے خیال میں یہاں سے شروع ہوتی ہے، کوئٹ انڈیا موومنٹ سے. اور اس نے ایک بہت بڑا رول کنٹریبیوٹ کیا ساری دوسری نیشن جو ہیں ان کی آزادی کے حوالے سے، ان کو انسپائر کرنے کے حوالے سے. گاندھیز فلاسفی آف نان وائلنٹ ریزسٹنس انفلوئنسڈ سول رائٹس اینڈ اینٹی کلونیل موومنٹ گلوبلی. پوری دنیا میں جو سول رائٹس اور جو نوآبادیاتی نظام ہے اس کے خلاف جو تحریکیں چل رہی تھیں ساری دنیا میں، ان کو گاندھی کے اس فلسفے نے، یہ جو عدم تشدد کا فلسفہ تھا، یعنی ریزسٹنس آن دا بیسس آف نان وائلنس، تو اس نے انفلوئنس کیا، اور ساری دنیا نے اس جو انفلوئنس ہے، اس کا جو اثر ہے وہ لیا. اس یہ اثرات کی بات ہم نے کی لوکل لیول پر بھی، نیشنل لیول پر بھی، اور پھر انٹرنیشنل لیول پر بھی. اب ہم کنکلوڈ کریں گے اس کو. دی کوئٹ انڈیا موومنٹ واز pivotal movement in India's quest for independence. It demonstrated the power of non-violent resistance in achieving political change. The movement left a lasting impact on the India's history and world's fight against colonialism. یعنی یہ ہندوستان کی، یہ جو ہندوستان چھوڑ دو تحریک ہے جو انڈین نیشنل کانگریس نے شروع کی، اس نے ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں ایک اہم رول پلے کیا. اس نے جو عدم تشدد کی جو مزاحمت ہے، عدم تشدد کے ذریعے جو مزاحمت ہے، اس کو اپنے پولیٹیکل جو گول ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے اس کا اظہار کیا. اور دس موومنٹ لیفٹ اے لاسٹنگ امپیکٹ آن دا انڈین ہسٹری. ہندوستان کی تاریخ پر یہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے اثرات اس موومنٹ نے چھوڑے. اینڈ دی ورلڈ فائٹ اگینسٹ کلونیلزم. اور جہاں پہ بھی دنیا میں فائٹ ہو رہی تھی کلونیلزم کے حوالے سے، کلونیلزم کے خلاف اور آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں، ان سب کو اس نے متاثر کیا. یہ اس کے ریفرنسز ہیں، لیکن ریفرنسز سے پہلے میں ایک اور کنکلوڈنگ جو ہیں ریمارکس وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، مئی 1945 میں جب گاندھی کو 1942 میں گرفتار کیا گیا، تو پھر گاندھی جی کو مئی 1944 میں طبی وجوہات کی بنیاد پر رہا کیا گیا. اس کے بعد جلد ہی اس نے وائسرائے کو ایک مراسلہ لکھا، یعنی جیل سے نکلنے کے بعد گاندھی جی نے وائسرائے کو ایک مراسلہ لکھا جس میں سول نافرمانی کا پروگرام جو ہے اس کے خاتمے کا اعلان کیا، اور وعدہ کیا کہ جنگ جو ہے، جو دوسری جنگ عظیم جس میں برطانیہ ملوث ہے، اس میں انگریزوں کے ساتھ مکمل تعاون کیا جائے گا. لیکن شرط بھی ساتھ رکھی، اور شرط یہ تھی کہ اگر جنگ کے خاتمے کے فوراً بعد ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے اور مرکزی اسمبلی کے لیے ذمہ دار قومی حکومت تشکیل دی جائے. جنگ کے ابتدائی سالوں کے دوران جب انگریزوں کو بڑے بڑے دھچکے لگ رہے تھے، گاندھی نے ہندوستانیوں کی شرکت پر اعتراض اٹھایا تھا اور کہا تھا کہ ہم اپنی نسلوں کو اور اپنی جانوں کو برطانوی تسلط کو قائم رکھنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. انہیں عقلی بنیاد پر اور مذہب کے جو بنیادی اصول، اور خاص طور پر وہ اصول جس کو اہنسا یا عدم تشدد کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد پر ریجیکٹ کیا. اب جب اتحادیوں کی فتح یقینی ہو گئی تو اب گاندھی جی نے اس اہنسا کو، اس عدم تشدد کے تصور کو اور اس فلسفی کو آسانی سے ایک طرف رکھ دیا، اور ہندوستان کی شرکت جو ہے، ہندوستانیوں کی شرکت جو ہے وہ جنگ میں اس کو اپروو کر دیا. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ کانگریس اپنے سیاسی مقاصد جو ہیں ان کو حاصل کر سکے. بہرحال یہ جو تحریکیں ہوتی ہیں نیشنل لیول کی، انٹرنیشنل لیول کی، ان میں مختلف موڑ آتے رہتے ہیں. اور بہرحال کنکلوژن اس کا یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں اس موومنٹ نے ہندوستان کی آزادی کو بہرحال یقینی بنانے میں اپنا رول پلے کیا. اگر اس کا براہ راست
ہندوستان کی آزادی پہ کوئی اثر نہیں بھی ہے تو اس نے وہ پہلا قدم اس کو ضرور تصور کیا جا سکتا ہے جو آزادی کی طرف تھا. سو یہ ایک امپارٹنٹ اہم ایشو تھا جس پہ میں نے بات کی، ایونٹ تھا جس پہ میں نے بات کی. مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہو گئی ہوگی، اور اگر اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کویشچن آتا ہے تو یو آر موسٹ ویلکم، آپ کویشچن کریں اور میں آپ کا ہر جو کویشچن ہے اس کا جواب دوں گا. لیکن آخر میں یہ چینل آپ لوگوں کا ہے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے آپ اپنا رول پلے کیجئے. اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، اور اس کی جو پروموشن ہے اس میں میرا ساتھ دیں. تھینک یو سو مچ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.